بسم الله الرحمن الرحيم. تبت يدا أبي لهب وتب ما أغنى عنه ماله وما كسب سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد. سورۃ اللہب جس کا دوسرا نام سورۃ المسد بھی آتا ہے، میم سین دال. ہم جو چیپٹر شروع کر رہے ہیں اس چیپٹر کو ہم تعارف کا انٹرو کا نام دیں گے انشاءاللہ. ہم انسان آج جس دنیا کا حصہ ہیں وہاں جہاں ابلیس ہمارا سب سے بڑا دشمن ہے، اب ابلیس نے اپنے بہت سے ٹولز ہمارے سامنے اپنے دشمن کی شکل کے واضح کر دیے ہیں. اس وقت اس پینڈیمک میں شاید ہمیں اپنا سب سے بڑا دشمن جو ہے وہ وائرس لگ رہا ہو، لیکن یہ حقیقت ہے کہ اس گلوب کے اوپر اس 21st سینچری کے اس 2020 ایئر میں بہت سی ایسی فلاسفیز اور بہت سی ایسی سائنٹیفک ڈسکوریز، ایون اف یو ول تھنک اباؤٹ دا آرٹیفیشیل انٹیلیجنس، ایون اف یو ول تھنک اباؤٹ رائٹ ناؤ دا ویکسین فار کووڈ-19، یہ سب چیزیں انسان کو جس دشمن کی طرف بار بار دھکیل رہی ہیں، وہ دشمن انسان کا اس وقت 21ویں صدی کا سٹریس ہے. ڈیفینیٹلی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا مفہوم یاد رکھیے کہ شیطان مومن کو ڈپریس کر کے سب سے زیادہ خوش ہوتا ہے. تو سٹریس یاد رکھیں، ون آف دا ٹول آف دا شیطان، one of the tool. Yes, it is a mental illness. Nobody is denying the fact that it is not a mental illness. بالکل جیسے کوئی وائرس، بیکٹیریا، بیماری، ڈیزیز یہ بھی شیطان کی طرف سے ہوتی ہے، وہ ہمارے خون میں آ کر جو ہے وہ سرکولیٹ کرنے لگ جاتا ہے. آن دا سیم پیٹرن یہ سٹریس بھی بعض اوقات شیطان ایز اے ٹول استعمال کرتا ہے. اس سٹریس کا اثر اگر آپ آج کے انسانوں پر ریڈ کریں، اینڈ آئی تھنک کہ جس فلو پر ہم لوگ زندگیاں گزار رہے ہیں، ہر گھر کے اندر ایک انسان، ہر فیملی کے اندر ایک انسان اس پرابلم کا شکار ضرور ہے. شاید اور بھی لوگ ہوتے ہیں، لیکن کچھ لوگوں کی ذرا ول پاور اور اسٹرانگ ہوتی ہے اور وہ ان کے کچھ اپنے انکلینیشنز ایسے ہوتے ہیں کہ وہ اس کو ایکسپوز نہیں کر پاتے. بٹ کچھ لوگ جو ہیں وہ بہت زیادہ اس کے لیے جو ہے وہ کھلا ہتھیار بن جاتے ہیں. سو اس اسٹریس کا اثر یاد رکھیں آپ کے ایموشنز پر اور آپ کی مینٹل کیپیبلٹیز پر بہت زیادہ ہوتا ہے. نہ صرف ایموشنز اور آپ کی ذہنی صلاحیت پر اس اسٹریس کا اثر ہوتا ہے، اس کا آپ کی فزیکل ہیلتھ پر بڑا گہرا اثر آتا ہے. اور اس کو بیٹ کرنے کے کئی ڈفرینٹ آپ کو جو ہیں وہ اور فردر کوپنگ میکانزم مل جائیں گے. بٹ بینگ اے ٹیچر جس کا تعلق قرآن کے سبجیکٹ کے ساتھ اور قرآن کے سلیبس کے ساتھ ہے، I will highly recommend کہ اس سٹریس کو بیٹ کرنے کا سالڈ طریقہ یہ ہے کہ آپ اپنے کانسیپٹس کو اور زیادہ مضبوط کرنے لگ جائیں. جو کانسیپٹ آپ کی ہیومن لائف ایگزسٹنس کا فنڈامنٹل ہے، اینڈ اٹس ویری امپورٹنٹ. اٹ ڈز افیکٹ بہت سے لوگوں کے اوپر، اٹ ڈز افیکٹ. ورنہ یاد رکھیں سٹریس انسانوں کا اب آج 21ویں صدی میں ایسا فارمیڈل اینیمی بن گیا ہے کہ اس کی وجہ سے انسان کا مائنڈ اس کے اپنے اگینسٹ کام کرنے لگ جاتا ہے. اینڈ دس از اے سمپل سائنس. اس میں آپ کے سامنے کوئی نئی چیز نہیں رکھ رہی ہوں. آپ کے دل و دماغ کو آپ کو دیا گیا ہے تاکہ یہ آپ کی سروس میں کام کریں. یہ آپ کے ٹولز ہیں جن سے آپ نے دنیا گزارنے کا طریقہ سیکھنا ہے. یہ دل و دماغ اگر آپ کے ہی خلاف کام کرنا شروع کر دیں گے تو یاد رکھیں آپ اور میں کبھی بھی اشرف المخلوق کا لیول اچیو نہیں کر سکتے ہیں. اور جب انسان کا اپنا دماغ اس کے خلاف کام کرنا شروع کر دے، جب اس کا اپنا دل اس کے خلاف کام کرنا شروع کر دے، کوئی SSIRs، کوئی پروزیک آپ کو نہیں بچا سکتی، کوئی اینٹی ڈپریسنٹ آپ کو نہیں بچا سکتی. آئی ایم گیونگ یو گارنٹی. آپ مطلب آئی ایم ناٹ نیگیٹنگ اینی psychological studies, but I'm telling you the fact.
कोई प्रोजैक, कोई SSIRs, कोई एंटी डिप्रेसेंट आपको फ़ायदा नहीं देगा जब तक कि आप अपने माइंड में सर्टेन एरिया ऑफ कॉन्सेप्ट्स को जिसका ताल्लुक आपकी ह्यूमन एग्जिस्टेंस से है, आप उनको सॉलिड नहीं करेंगे। और हमारा इंसान होते हुए ज़िंदगी में सिर्फ ये मकसद नहीं है कि हम परेशान ना हों इस दुनिया में, हम परेशानी से बच जाएं। हम इस दुनिया में भेजे गए हैं ताकि हम इस दुनिया का बेस्ट इस्तेमाल करें, इसको ज़िंदगी देने वाले के मुताबिक इस्तेमाल करें। इसीलिए हमारे लिए इस स्ट्रेस से जान छुड़ाना बहुत ज़रूरी है। वरना एक बात याद रखें, आप अगर स्ट्रेस में रहेंगी तो आप अपने आसपास के लोगों को भी परेशान कर देंगे, आप उनमें भी मिजरी फैलाएंगी, आप उन तक भी बाज़ों का जो है बहुत सी खैर नहीं पहुंचा सकेंगी जो आप में सलाहियत है उन तक पहुंचाने की। और इसी तरह से जब इंसान अपनी ज़िंदगी के मकसद को नहीं पाता ना, तो वो आसपास के लोगों को हर्ट करता है। बाज़ किताबों में बाज़ जो इल्म वाले होते हैं वो लिखते हैं कि लोग एक दूसरे को हर्ट करते हैं इसलिए नहीं कि वो एक दूसरे को पसंद नहीं करते हैं। और हम भी देख लें, जिसको शायद स्ट्रेस नहीं है, एक आम इंसान, हर इंसान दूसरे इंसान को हर्ट कर रहा है इस वक्त। हाँ, तो वो लिखते हैं कि बहुत गहरी बात उन्होंने लिखी, उन्होंने कहा जब लोग एक दूसरे को हर्ट करते हैं ना, तो वो इसलिए नहीं एक दूसरे को हर्ट करते कि वो एक दूसरे को पसंद नहीं करते। वो कहते हैं वो इसलिए एक दूसरे को हर्ट कर रहे होते हैं कि वो जिंदगी के मकसद से इग्नोरेंट होते हैं। तो हमारे बहुत से मसाइल की वजह इग्नोरेंस है, और हमें खुद ही नहीं मालूम होता है कि हम अपना और अपने आसपास के लोगों का नुकसान कर रहे हैं। इसीलिए अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह अला नेअमतिल इस्लाम, अल्लाह ने हमें मुसलमान बनाया है। हम इसीलिए कुरान के सामने आकर बैठते हैं। हमने इसी इंटेंशन से इन डेप्थ स्टडी को रमज़ान में शुरू किया है ताकि हम अपनी हर तरह की इग्नोरेंस से बाहर निकल आएं और हम अपनी ज़िंदगी को वैसे जिएं जैसे ज़िंदगी देने वाले ने जीने का हमें कोई ना कोई उसूल और कवायद दिए हैं। इसी मकसद के साथ हम अपनी अगली सूरत जो शुरू कर रहे हैं वो सूरा नंबर 111 है, चैप्टर नंबर 111 है। इसका नाम सूरतुल लहब या इसका नाम सूरतुल मसद, आपको दोनों मिलते हैं। पाकिस्तानी मुसफ़ में ये सूरतुल लहब होती है और जो रस्म उस्मानी है उसके अंदर इसको सूरतुल मसद लिखा जाता है। मसद का लफ्ज़ आगे आएगा तो हम और तफसील से पढ़ लेंगे। मुसफ़ की छोटी सूरतों में से एक सूरह है और हिस्टोरिकली इस सूरत का बड़ा गहरा ताल्लुक रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत के साथ है। एक पर्टिकुलर दुश्मन के लिए डेडिकेटेड है, और बल्कि एक नहीं, एक पर्टिकुलर कपल जो कि इस्लाम का दुश्मन था उसके लिए डेडिकेटेड है। दोनों के दोनों मियाँ और बीवी इस्लाम के, रसूलुल्लाह के, कुरान के बड़े सख्त स्टॉन्च एनिमी थे। और ये वाहिद वो सूरत है मुसफ़ की जो दुश्मन इस्लाम के, दुश्मन रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम के ऊपर ही है, यानी सूरत का नाम ही इस्लाम के दुश्मन के नाम पर है। जो ये सूरत है और सूरतुल लहब और ये जिस दुश्मन के बारे में है, हम अब तारुफ के बाद उस पर्सनैलिटी को समझने की कोशिश कर रहे हैं। ये दुश्मन कौन था और ऐसी क्या वजह थी कि अल्लाह ताला ने अखनस इब्न शुरैक जो कि इस्लाम का दुश्मन था उसके नाम पर सूरत नाजिल नहीं की। द प्रोमिनेंट स्टॉन्च एनिमी ऑफ इस्लाम वाज द अबू जहल, अल्लाह ने अबू जहल के नाम पर सूरत नाजिल नहीं की। द उत्बा बिन रबिया, the staunch one of the staunch enemy of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, अल्लाह ने उसके नाम पर सूरत नाजिल नहीं की। and the biggest manifestation of iblisiyat, the फिरौन, अल्लाह ने उसके नाम पर सूरत नाजिल नहीं की। तो ऐसा इस शख्स में क्या था जिसकी वजह से, ये ऐसा कैसा दुश्मन था कि जिसकी वजह से एक पूरी सूरत इस दुश्मन इस्लाम के नाम पर, इसकी सज़ा पर और इसकी बीवी की सज़ा पर डेडिकेटेड है। तो अब हमारा तारुफ के बाद नेक्स्ट चैप्टर है दैट हु वाज अबू लहब और क्यों उसके बारे में इस तरह से सूरत का नुज़ूल किया गया। आई विल गिव यू अराउंड 4 रीजंस जो कि स्कॉलर्स बताते हैं कि बाकी दुश्मनों के मुकाबले में इस दुश्मन के ऊपर अल्लाह का गदब इस कुरान की आयत के थ्रू क्यों भड़का। सो 4 रीजंस हम इंशाल्लाह देखेंगे।
ابو لہب جو تھا اس کو جاننا ضروری ہے، اس کا بیک گراؤنڈ سمجھنا ضروری ہے تاکہ ہم اس صورت کا اس جگہ پر مقام سمجھ جائیں. بیکاز بعض اوقات اورینٹلسٹ نے بڑی سخت باتیں کر دیں کہ نعوذ باللہ مسلمان پریجڈس ہوتے ہیں، نعوذ باللہ قرآن پریجڈس ہے کہ جس نے کسی ایک کی غلطی کو اتنا میگنیفائی کیا کہ اس کا نام لے کر اس کو انیمی شو کر کر اس کو ایک وشس انیمی شو کر کر اس کی اسپیسیفک پنشمنٹ ہیل کی ڈسکرائب کرتی. سو وی شوڈ نو دا ایکچوئل علم بیہائنڈ اٹ تاکہ ہم انشاءاللہ اس طرح کے کسی بھی حملے کو اپنے دین، اپنے پیارے قرآن کی طرف آنے سے روک سکیں اور اپنے ایمان کی بھی حفاظت کر سکیں. یہ شخص ابو لہب اور اس کی بیوی، اگر آپ ابو لہب سے جاننا شروع کریں تو ابو لہب جو تھا وہ بہت پرومیننٹ پرسنالٹی تھا مکہ کی. سیم واز دا کیس ود دا وائف آف دا ابو لہب. دونوں مکہ کے مشہور لوگ تھے، جانے پہچانے لوگ تھے، اور اسلام آنے سے پہلے یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پروفٹ ہوڈ سے پہلے سے ہی یہ مکہ میں بہت فیمس کپل تھا. ویلدی تھے، یو کین سے فیمس تھے، اینڈ یو کین انڈرسٹینڈ ایلیٹ کلاس تھے، بہت انفلوئنشل تھے. کیوں فیمس کیوں تھے؟ ایک ویلدی تھے، مالدار تھے، پلس مالدار ہونے کی وجہ سے ایک اپر اسٹریٹا تھا، پلس پولیٹیکلی ان کی بڑی ایک بیکنگ اسٹرانگ تھی، پولیٹیکلی پاور رکھنے والے لوگ تھے. مور اوور پلس بہت ہی گڈ لکنگ تھے. ابو لہب کے لیے بھی آتا ہے کہ بہت ہی گڈ لکنگ تھا، ویری گڈ لکنگ پرسن. تو آپ یوں کہہ سکتے ہیں کہ یہ وہ انسان تھا جس کو دنیاوی لحاظ سے ہر وہ نعمت جو کہ بہترین لیول پر مل سکتی ہے وہ دے دی گئی تھی. مال، خوبصورتی، اچھا بیسٹ اسٹریٹا یعنی عزت، فیم، پولیٹیکل اسٹرینتھ، ہر چیز کے لحاظ سے اس کو ہر وہ چیز دی گئی تھی دنیا میں جو کسی انسان کو اپنی نعمتوں کے ذریعے اللہ کو پہچاننے کے لیے کافی ہوتے ہیں. اس کا اوریجنل نام یعنی جو اس کا اپنا نام تھا وہ آتا ہے عبد العزیٰ بن عبد المطلب. عزیٰ عین زا اور جو الف مقصورہ آتا ہے یعنی زا کے اوپر کھڑی زبر اور پھر یا کی شکل کا لیٹر لکھتے ہیں. عبد العزیٰ بن عبد المطلب یہ اس کا پورا نام تھا. ابو لہب اس کا نک نیم تھا، صحیح، جس کو آپ کنیت کہتے ہیں. اس کا نک نیم ابو لہب بھی تھا اور اس کا ایک اور کنیہ تھا جو ابو عتبہ تھا. اس کے بیٹے کا نام عین سے عتبہ بھی تھا، تو اس کو ابو عتبہ بھی کہا جاتا تھا اور ابو لہب بھی کہا جاتا تھا. اٹس ناٹ دا کیس کہ جیسے ابو عتبہ اس لیے کہتے تھے کیونکہ اس کے بیٹے کا نام عتبہ تھا تو شاید اس کے بیٹے کا نام لہب بھی تھا. نو، اٹ واز ناٹ دا کیس. دس واز دا عرب کلچر کہ عرب جو تھے وہ زیادہ تر اس طرح سے کنیت رکھا کرتے تھے. ایز یو آر ویل اویئر فرام دا نیم آف دا صحابی، دا فیمس صحابی، دا فیمس نیریٹر آف دا حدیث حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ. حضرت ابو ہریرہ کو ابو ہریرہ اس لیے کہا نہیں جاتا تھا کہ ہریرہ ان کے بیٹے کا نام تھا، ہریرہ بلی کو کہتے ہیں. تو جس انسان کی کسی چیز کے ساتھ ایسوسیشن ہوتی تھی اس ایسوسیشن کو شو کرنے کے لیے عرب جو تھے اس کے ساتھ کنیت کا استعمال کرتے تھے. جیسے آپ نے احادیث میں دیکھا ہے کہ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کو دیکھا کہ آپ مٹی میں لیٹے ہوئے ہیں اور مٹی میں لیٹنے کی وجہ سے آپ کے کپڑوں پر یا آپ کے جسم پر جو ہے وہ ڈسٹ لگ گئی. تو آپ نے فرمایا یا ابا تراب، او دا فادر آف ڈسٹ. اس کا مطلب کیا تھا؟ لٹرل میننگ اس کی ظاہری باتیں نہیں تھے، مطلب تھا کہ وہ جو مٹی میں اس وقت کورڈ ہے. تو یاد رکھیں یہیں پر اسی جگہ پر کنیت کا ایک اصول، نک نیمز کا ایک اصول فرام دا عربک کلچر اینڈ فرام دا یو کین سے فرام دا عرب کلچر اینڈ دین فرام دا اسلامک پوائنٹ آف ویو. عربی زبان میں جب اسلام نازل ابھی قرآن ابھی نازل ہونا شروع نہیں بھی ہوا تو جو کلچر تھا اس میں عرب میں یہ اپروپریٹ نہیں ہوتا تھا کہ کسی انڈیویجول کو اس کے فرسٹ نام سے پکارا جائے. دس واز دیئر کلچر. وہ کسی بھی انڈیویجول کو اس کے فرسٹ نام سے نہیں پکارتے تھے، بلکہ عربی زبان میں یا عرب کلچر میں اصول تھا کہ وہ اس کو کوئی ٹائٹل دے دیا کرتے تھے جس کو آپ نک نیم کہہ سکتے ہیں، وہ اس سے پکارا کرتے تھے. اچھا، ٹائٹل دینے کی
دو سچویشنز تھیں یا دو یو کین سے دو ریزنز ہوتی تھیں، یا ان دونوں میں سے کسی ایک ریزن پر یا ان دونوں میں سے کسی ایک پاسبلٹی پر وہ ٹائٹل دیا کرتے تھے. پاسبلٹی نمبر 1 کیا تھی کہ وہ اس انسان کو کسی ایسے ڈسکرپشن پر ٹائٹل دیتے تھے جس کی وجہ سے وہ بہت مشہور ہوتا تھا. اگین the same example, keep in mind about حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ. حضرت ابو ہریرہ جو تھے عنہ، ان کا اصل نام عبد الرحمن تھا. آئی تھنک بہت کم مسلمان ہیں جن کو ان کا اصل نام آتا ہے. حضرت ابو ہریرہ کا اصل نام عبد الرحمن تھا، لیکن ان کو عبد الرحمن کے نام سے کوئی بھی نہیں جانتا تھا. تو کیونکہ وہ بلی کے ساتھ ان کو بہت محبت تھی، ان کو بلی بہت پسند تھی. کہا جاتا ہے ایک بلی کانسٹنٹلی ان کے آگے پیچھے رہا کرتی تھی، ان کے ساتھ ساتھ رہتی تھی. تو اس کی وجہ سے لوگوں نے ان کو ابو ہریرہ ابو ہریرہ ابو ہریرہ کہنا شروع کر دیا تھا. تو ابو ہریرہ کو عبد الرحمن کے نام سے کوئی نہیں جانتا تھا، ان کی بلی کے ساتھ ایسوسیشن کی وجہ سے جانتا تھا. سو ود ان دا عرب کلچر اٹ واز دا نارم کہ کسی انسان کو اس کے فرسٹ نام سے نہیں پکارتے تھے، بلکہ اس نک نیم سے پکارتے تھے جو اس انسان کے ساتھ ایک بڑا کلوز کوئی عمل یا کوئی خوبی ہوتی تھی. دوسرا نک نیم دیا جاتا تھا یا کنیت دی جاتی تھی اس انسان کے اولاد کے نام کے اوپر. جیسے ہم جانتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کنیت تھی ابو القاسم. آپ کے جو بیٹے تھے ان کا نام قاسم تھا. اب کیونکہ یہ عرب کلچر تھا تو صحابہ نے بھی اس میتھڈالوجی کو جو عرب میں چلی آ رہی تھی، صحابہ بھی میجورٹی عرب تھے، تو انہوں نے اس کو کنٹینیو کیا کہ پہلے نام سے کم پکارتے تھے، ٹائٹل سے زیادہ پکارا کرتے تھے. یہی معاملہ آپ کو ابو لہب کے معاملے میں نظر آ رہا ہے. ابو لہب اس کو اس لیے کہتے تھے اور پرومیننٹلی اس کو ابو اتبا کم کہا جاتا تھا، ابو لہب زیادہ کہا جاتا تھا. لہب کیوں کہتے تھے ابو لہب کو؟ بیکاز ابھی بتایا کہ گڈ لکنگ بہت تھا. لہب کہتے ہیں عربی میں ریڈ برننگ فلیم. جیسے کچھ لوگوں کا کمپلیکشن ہوتا ہے پیل وائٹ، کچھ لوگوں کا کمپلیکشن ہوتا ہے پنکش وائٹ. سو یہ جو ابو لہب تھا اس کا کمپلیکشن ایسا تھا کہ جو پنکش وائٹ کی طرف تھا، یعنی فیئر بھی تھا اور چیکس اس کے جو تھے وہ پنک ہوتے تھے. لہب کہتے ہیں ایسے فلیم کو جو کہ روشنی بھی دیتا ہے اور فلکر کرتا رہتا ہے. تو عرب اس ایسے فلیم کو اصل میں سمبل آف بیوٹی سمجھا کرتے تھے. ابو لہب کو ابو لہب وہ اس لیے کہتے تھے کہ اس کی پرسنالٹی جو تھی وہ بہت ہینڈسم انسان کی تھی. ہی واز اے ہینڈسم پرسن، کرزمیٹک پرسنالٹی، پلس ویلدی پرسن تھا، پلس ایلیٹ کلاس تھا، پلس پولیٹیکل پاور تھی. تو یہ اس کا ڈسکرپشن تھا ابو لہب کا ایز اے کمپلیمنٹ. جسٹ کیپ دس ان مائنڈ، دا ون لائنر وچ آئی ایم یوزنگ رائٹ ناؤ. عرب کے لوگ ابو لہب کو ابو لہب ایز اے کمپلیمنٹ کہا کرتے تھے. کیپ دس ان مائنڈ بیکاز جب ہم آگے موو کریں گے اپنی اسٹڈی میں تو پھر ہمیں اس جملے کو اور زیادہ ڈائسیکٹ کرنے میں آسانی ہوگی. اچھا، اسی پوائنٹ پر میری آج کی ٹاک کا لاسٹ پوائنٹ، دین وی ول کنٹینیو ٹمورو انشاءاللہ. لاسٹ پوائنٹ یہ ہے کہ کیپنگ اے مائنڈ آف دا علم آف کنیا. اس کے اوپر اسکالرس کی دو رائے ہیں. ابھی بھی آج کل بہت سے لوگ جو ہیں، بہت سے مسلمان وہ کہتے ہیں کہ جی آپ کو اپنا اصل نام جو ہے وہ نہیں بلکہ آپ کو اپنی کنیت استعمال کرنی چاہیے. See, this Islam is the beautiful, practical and balanced deen. Again, میں یہی بات کہوں گی کہ کم علم کی وجہ سے یا کسی ایک سائیڈ آف علم کی وجہ سے ہم سمجھتے ہیں کہ شاید صرف یہ ہی اسلام ہے. See, we have two sources of knowledge in Islam. We have the Quran, the Kalam Allah, and we have the Hadith Rasul sallallahu alayhi wasallam. Now, اس کے نیچے آئیں جو further فروع ہیں، فارا واو عین، فروع برانچز. پھر اس میں آپ کو سیکٹس نظر آتے ہیں، مسلک نظر آتے ہیں، مذاہب نظر آتے ہیں، اسکول آف تھاٹس نظر آتے ہیں. Now see the table. ٹاپ پر قرآن، پھر اس کے بعد سنت رسول اور حدیث رسول، اور پھر اس کے بعد لیٹ سے منیمم اہل سنت والجماعت کی 4 فردر برانچز. اگر میں نے ایک برانچ کو اسٹڈی کیا ہے تو میں نے تو اس ٹیبل کی اس لیول کی بھی 3 برانچز ابھی اسٹڈی نہیں کی. اس کا مطلب ہے کہ میں جب تک وہ 3 برانچز بھی اسٹڈی نہیں کروں گی along with the one I am studying، ان 4 اسکول آف تھاٹس کے ساتھ، میں قرآن اور حدیث کی ایک کلیکٹیو خوبصورتی کو فیل نہیں کر پاؤں گی. اس لیے میری ریکویسٹ ہے
بہت ادب کے ساتھ مؤدبانہ گزارش ہے، سختیاں نکال دیجئے اور ٹالرنس بڑھا لیجئے۔ ایسے اسکالرز ہیں، ظاہری بات ہے جب ایک پورا ہمارے پاس ہسٹری موجود ہے اسکالرز کی، سو ہمارے پاس الحمدللہ اور سورس قرآن اور حدیث ہی ہے، بٹ ویریشن پاسبل ہے۔ آپ ایک سبجیکٹ پڑھاتے ہیں کیمسٹری کا اور آپ پڑھا رہی ہیں اپنے کسی یونیورسٹی میں یا اسکول میں یا کالج میں یا ہائی اسکول میں یا کیمبرج سسٹم میں، کیا آپ کے پاس ٹیکسٹ بک ایک ہی ہوتی ہے؟ اور you can have 100 of different textbook of the same level for that inter or for that university level جو آپ اپنے بچوں کو ریفر کر سکتے ہیں۔ See, the textbook can be different and can be many. So اسلام کو نیرو ویژن کے ساتھ نہیں سمجھا جاتا، اسلام کو براڈ ویژن کے ساتھ سمجھا جاتا ہے، اور اگر آپ نہیں سمجھتے تو پھر ہر ایک کے اوپر غلط 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 کا ایک لیبل لگانے کی ضرورت نہیں ہے۔ سو یس وی ہیو اسکالرز جو کہتے ہیں کہ کنیت جو ہے وہ رکھنی چاہیے، کنیت رکھنی چاہیے، اٹس مستحب، اس لیے کہ وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ نے ابو القاسم رکھی۔ بٹ اگین وی ہیو another set of scholars جو کہتے ہیں کہ اٹس اے پیورلی کلچرل چیز۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہمیں کسی کوئی ایسی نریشن یا کوئی روایت نہیں ملتی ہے جس میں ہمیں کنیت اڈاپٹ کرنے کی انکریجمنٹ دی گئی ہو۔ اپنے بچوں کے اچھے نام رکھنے کی تو انکریجمنٹ ملتی ہے، کسی کو کنیت سے بلانا اس کی انکریجمنٹ ہمیں نہیں ملتی ہے۔ ٹھیک ہے، تو اب دونوں اوپینینز ہمارے پاس ہیں۔ اگر کسی نے بہت ڈیٹیل سے پڑھنا ہے سو ون آف دا گڈ اسٹڈی ان دا عربک تعویلات از امام قرطبی۔ امام قرطبی نے اب اس کے اوپر کافی ڈسکشن کیا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ کیا کنیت سے بلانا زیادہ آنریبل ہے یا بغیر کنیت کے بلانا آنریبل ہے؟ So I just like his one statement. میں نے پہلے ہی بتا دیا دونوں سائڈ پر اسکالر ہیں۔ اگر آپ اپنی اولاد کے نام پر سم تھنگ یوز کرتی ہیں، یو کین کنٹینیو، کوئی ایسی بات نہیں ہے۔ اگر آپ نہیں یوز کرتی ہیں تو آپ کو کوئی گناہ نہیں ہو رہا، الحمدللہ یو کین کنٹینیو۔ آئی ریئلی لو دا ایکسپلینیشن، ون آف دا ایکسپلینیشن آف امام قرطبی، تفسیر قرطبی سے جو میں مینشن کر رہی ہوں، جس کا انہوں نے لکھا ہے، جس کا مفہوم یہ آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں جتنے انبیاء مینشن کیے ہیں، اللہ نے ان سب کو ان کے پہلے نام سے ایڈریس کیا ہے۔ بس دس از ٹیلنگ سو مچ، صحیح؟ اگین جن کی ہے الحمدللہ پلیز کنٹینیو، وی ہیو اسکالرز آن دس سائڈ، لیکن جن کی نہیں ہے اب ان کو آپ مت کہنا شروع کر دیں کہ آپ کا شاید ایمان کمزور ہے، آپ میں شاید تقویٰ نہیں ہے، آپ جو ہیں وہ شاید اسلام کے اوپر عمل نہیں کریں۔ اسلام پر عمل کرنا ان چیزوں کے ساتھ نہیں ہے۔ اسلام اپنے فرائض کے پلر پر کھڑا ہے، اسلام اپنی اخلاقیات پر کھڑا ہے اور کھڑا ہونا چاہیے، اسلام رسول اللہ کی اطاعت اور اتباع پر کھڑا ہے اور کھڑا ہونا چاہیے۔ وی ول ہیو ڈفرینسز، اتنی چھوٹی چھوٹی چیزوں میں، فرائض میں ڈفرینسز نہیں ہیں۔ ہم میں سے کوئی نہیں کہتا 6 فرض نمازیں ہیں، ہم میں سے کوئی نہیں کہتا 4 فرض نمازیں ہیں۔ وی آل آر سیم آن دا فرائض، آن آل 4 اسکول آف تھاٹس آف اہل سنت والجماعت الحمدللہ آر اسٹیبل آن دس پلیٹ فارم آف فرائض، اور سب ایک ہی طرح سے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ ہمارے اندر اس فہم کو اتارے کہ ہمیں برداشت اور ٹالرنس آئے اور اسلام کی خوبصورتی کو ہم لے کر آگے بڑھیں بہت ہی اخلاق کے ساتھ۔ تو یہ جو ابو لہب تھا، اس کی کنیت پرومیننٹلی ابو عتبہ کے مقابلے میں ابو لہب آتی تھی۔ دیٹ واز عرب کلچر۔ ابو لہب اس کو ایز اے کمپلیمنٹ کہا جاتا تھا، اور ابو لہب اس کو اس لیے کہا جاتا تھا کہ یہ ہینڈسم تھا، ایلیٹ تھا، پولیٹیکل پاور رکھنے والا تھا، اور ایک بہت ہی فیم اور انفلوئنشل بندہ عرب کا تھا، خاص طور پر مکہ کی زمین پر۔ انشاءاللہ اسی چیپٹر سے انہی ریزنز کے ساتھ کل اپنی بات کو شروع کریں گے۔ تھینک یو سو مچ، جزاک اللہ خیرن فار آل آف یور کوآپریشن۔ میں اس وقت کوئی سوال نہیں لوں گی، اس لیے کہ رات 10:30 بجے پاکستان اسٹینڈرڈ ٹائم تقریباً 1.25 گھنٹے کا انشاءاللہ 1 hour and 15 minutes کا میں Q&A کروں گی۔ پلیز جسٹ نوٹ دس ون تھنگ، میں آخری عشرے میں کسی قسم کا کوئی سوال نہیں لوں گی ود اپالوجی، نہ میں یہاں کلاس کے بعد کوئی Q&A لوں گی، اور نہ ہی میں کوئی ایکسٹرا سیشن کروں گی آخری عشرے میں۔ آپ سب سے ریکویسٹ ہے، الحمدللہ آپ کے پاس اتنی نالج آ گئی ہے عبادات کے پوائنٹ آف ویو سے، ان کو تھام لیجئے۔ آلریڈی میں نے Q&A میں کافی جوابات دے دیے ہیں، مزید سوالات پوچھ کر نہ آپ اپنا وقت اب ضائع کریں، نہ آپ اب الجھیں،
نہ پریشان ہوں. We have enough knowledge to increase our hub with Allah subhanahu wa ta'ala, to increase our itaat with Allah and with Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, and to spend our Ramadan in the best possible way. اللہ تعالیٰ ہم سب سے اس پینڈیمک کی مشکل کو خیر و عافیت کے ساتھ دور فرما دے. اللہ تعالیٰ تمام بیماروں کو شفائے کلی عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ ہم سب کی جائز دعائیں قبول فرمائے. اللہ ہماری اولادوں کو ہدایت کی بہترین راہ دکھائے. اللہ ہمیں اپنے وقت کو ضائع کرنے سے بچا لے. اللہ تمام مرحومین کی مغفرت فرمائے. اللہ تعالیٰ جو بھی مسلمان اس وقت اپنی طرف سے بہترین کوششیں کر رہے ہیں اپنے آپ کو آپ کے راستے پر چلانے کی، ان کی بہترین مدد فرمائیے. اللہ ہمیں موت نہ آئے مگر اس حال میں کہ ہم اپنے انجام سے راضی ہوں اور اللہ آپ ہم سے راضی ہوں. اللہ ہم میں سے ہر ایک کو جب ہماری قبروں میں لٹایا جائے تو اللہ ہماری قبروں کو کشادہ کر دیا جائے اور جنت کی کھڑکیاں اس میں کھول دی جائیں. اللہ ہماری روح کو علیین کے مقام تک پہنچنے کی توفیق میسر آئے. اللہ ہم سب کو جہنم اور قبر کے عذاب سے محفوظ رکھیے. اللہم اعتق رقابنا من النار. اللہم اختم لنا شہر رمضان برضوانک والنجات. اللہم اجعلنا فی رمضان من المستغفرین واجعلنا فی رمضان من عبادک الصالحین واجعلنا فی رمضان من اولیائک المقربین برافتک یا ارحم الراحمین. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. جزاک اللہ خیرا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.